بچوں، آج ہم ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کے اوپر مضمون لکھیں گے۔ مضمون کو کس طرح سے شروع کرنا ہے، یہاں پر ایک شعر لکھا ہوا ہے، آپ بھی جو ہے تو اسی طریقے سے لکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تو یہاں پر پیراگراف شروع ہوگا۔ ستارے آسمانوں سے پھول برسایا نہیں کرتے، ستارے آسمانوں سے پھول برسایا نہیں کرتے، تو اپنے ہاتھوں سے اس جہاں میں فردوس پیدا کر۔ اس کے بعد یہاں سے شروع ہوگا ہمارا، یوں تو اس جہاں میں بہت سی عظیم شخصیات نے جنم لیا، جنہوں نے اپنے کارناموں سے سائنس کی دنیا میں انقلاب پیدا کیا اور لوگوں کی زندگی میں بہاریں لائی۔ انہی شخصیات میں سے ایک نایاب شخصیت جس نے ہندوستان کو ترقی کی راہ میں دوسرے ممالک کے برابر کھڑا کر دیا، وہ اے پی جے عبد الکلام ہے۔ اے پی جے عبد الکلام 15 اکتوبر 1931 کو رامیشورم میں پیدا ہوئے۔ یہاں ہمیں اس طرح سے پیراگراف شروع کرنا ہے، وہ عظیم شخصیت جو ایک کامیاب سائنسداں، میزائل مین کے ساتھ ساتھ ایک بہتر انسان بھی تھے، جنہوں نے ہمیشہ ان کے بعد اس دیش کو سنوارنے والی نسل کو اپنے تجربات، علم و فہم سے سرفراز کیا۔ انہیں بچوں، طلباء اور اپنے ملک سے بے پناہ محبت تھی۔ ان کا خواب تھا کہ ہندوستان بھی دوسرے ملکوں کی طرح سائنس و ٹیکنالوجی، صحت عامہ، زراعت اور تعلیم جیسے شعبے میں خوب ترقی کرے اور اس ملک سے غریبی کا خاتمہ ہو۔ آج ہمارا ملک غریبی کی سطح سے ابھر نہیں سکا ہے۔ حکومتوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود ہم ہمارے دیش کو مکمل تعلیم یافتہ نہیں بنا سکے، جس کی ایک اہم وجہ غریبی بھی ہے۔ اے پی جے عبد الکلام ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہوئے بھی وہ ملک کے عظیم عہدے پر فائز ہوئے۔ غریبی کو دنوں میں بھی انہوں نے اپنی پڑھائی کو ترک نہیں کیا۔ اب یہاں پر ہم لوگ دوسرا پیراگراف لکھیں گے۔ یہاں لکھنا ہے ہمیں اس طریقے سے، انہوں نے محنت، لگن اور ایمانداری سے اپنی پڑھائی کو جاری رکھا اور ملک کے لیے میزائل کے کامیاب تجربات کیے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ملک میں سائنس و ٹیکنالوجی کا ایک نئے باب کی شروعات کی۔ وہ ملک کے صدر جمہوریہ بھی رہے۔ ان کا قول کافی مشہور ہے کہ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلے گی۔ یہاں پھر پیراگراف شروع ہوگا، اے پی جے عبد الکلام سماج کے غریب، کمزور لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن کر آئے کہ وہ بھی محنت، لگن اور ایمانداری سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم اسی طرح دل و جان سے محنت کر کے اپنے ملک اور قوم کی خدمت کریں۔ 27 جولائی 2015 کو شیلانگ، میگھالیہ میں ایک تعلیمی تقریب میں ان کا انتقال ہوا۔